کیوں عمران شفیق صاحب کون ہے نیلسن نیسکول کی کمپنیز کا اونر؟ اس میں بڑی بنیادی بات ہے. ایک ہے اس کا لیگل کوشچن اور ایک ہے بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل بنیادوں پر مورل کوشچن, اخلاقی. آپ سیاستدان ہیں, اب دیکھیں, اور یہ سیاسی یہ مورل پہلو جو ہے اس کی بہرحال لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں. اب یہ جو چاروں آپ فلیٹس بتا رہی ہیں, انہی فلیٹس پہ پچھلے 4-5 سال میں مسلم لیگ نون کی پوری سیاست چلتی رہی ہے. انہی فلیٹس پہ جا کے لوگ جو ہے وہ اپنے لیے لیجیٹیمیسی حاصل کرتے رہے ہیں. انہی فلیٹس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. انہی فلیٹس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے ایکٹ کی ہم منظوری کریں گے. یعنی یہ سارے وہی فلیٹ تھے جن میں یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے, اور انہی فلیٹ سے آج میاں صاحب واپس آئے ہیں. اب بہرحال یہ جو سوال ہے کہ یہ چاروں فلیٹ آپ نے کہاں سے لے کر آئے, اس کے ذرائع کیا تھے, وہ اس کے قطری انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ ہمارے یہ اس کی جو منی ٹریل ہے وہ ہے قطری سے ہم نے ایک دادا صاحب کی شخصیت ضروری تھی, پھر قطری رول کردار بڑا اہم تھا. ٹھیک ہے. اب لیکن ایک دوسرا پہلو بھی آ جاتا ہے, جب ہمارے ہاں ملک میں ادارے کسی کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو احتساب اور وہ ہوتا بیسیکلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے. اب بنیادی طور پر جب اس وقت احتساب ہو رہا تھا تو قطری نے خود کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور میں آپ کو اس کا بیان ریکارڈ کر لیں. انہوں نے ضد یہ کی کہ نہیں, آپ پاکستان کے ہائی کمیشن میں آ کے بیان دیں گے تو ہم آپ کا بیان لیں گے. جے آئی ٹی نے, یعنی جے آئی ٹی نے قطری کے ساتھ, دنیا بھر میں انویسٹیگیٹرز جو ہوتے ہیں, یہ واجد زیاد صاحب کوئی پاکستان کے پرائم منسٹر تو نہیں تھے, یہ کہ آپ کا کوئی پروٹوکول ہے کہ جس میں آپ قطری کے پاس جا نہیں سکتے. ایک آپ کو ڈگنیٹری ہے, وہ آپ کو بلا رہا ہے, آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, آپ نے کوشچن کرنا ہے, یہ بھی آپ میرے پاس آئیں. سکم تکنیکی قانونی سکم جو جدھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیس کمزور ہوتا ہے, جدھر آج یہ کہا جاتا ہے جدون صاحب کے انویسٹیگیشن اور ٹرائل دونوں کے دوران کوئی ایسے شواہد نہیں ملے, کوئی ایسی شہادتیں نہیں ملی کہ جو ان اپارٹمنٹس کو میاں صاحب سے کنیکٹ کر سکے. سو اگین ان دو پہلوؤں کو, جس طرح عمران شفیق صاحب نے کہا, ایک قانونی پہلو اور ایک اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی پہلو کے اندر وہ سوال آج بھی قائم ہے, وہ رہتے ہیں ان اپارٹمنٹس کے اندر, ادھر سے بزنس آف دا اسٹیٹ کنڈکٹ ہوتی ہے, ادھر سے وزراء اعظم بنتے ہیں, ادھر کابینہ جا کر راؤنڈز لگاتی ہے اور میٹنگز کرتی ہے. یہ دیکھیں, یہ فیکچوئل چیز ہے, سامنے آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, مجھے بھی نظر آ رہی ہے. ان سے ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہم فلیٹ میں رہ نہیں رہے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں, انہوں نے کہا ہے. لیکن جو پروسیکیوشن نے کہا تھا, اب دیکھیں پروسیکیوشن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ, میں انیشل اسی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فلیٹس بنائے ہیں یہ آپ کسی کرپشن منی سے بنائے ہیں, یا آپ کے پاس اس وقت جب آپ نے خریدے ہیں اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو آپ نے کہاں سے لائے. یہ کوشچن تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا, فلیٹ کا کوشچن اس طرح ہے, تو اس جو لیگل کوشچن ہے وہ بھی پروسیکیوشن ڈسچارج نہیں کر سکی نا, کہ اگر لیٹ سے آپ کسی پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ آپ نے یار یہ جو چیزیں لی ہوئی ہیں یہ آپ کے جو بیہائنڈ مینز ہے, آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ ہے اور جو آپ رہ رہے ہیں وہ 10 لاکھ کے سٹینڈرڈ میں رہ رہے ہیں, تو وہی انہوں نے ثابت کر رہا تھا کہ یہ والی پے سلپ ہے آپ کی 2 لاکھ سیلری ہے, تو اس کے بعد اگر آپ 10 لاکھ میں لیں تو یہ آپ جواب دے دیں. انیشیل جو چیزیں ہیں نا, وہ پروسیکیوشن جو ہے اگر ثابت کر دیتی کہ جی اس وقت ان کی اتنی انکم تھی, تو شاید ان کی جو وہاں پہ سزا 426 کی سسپینڈ. اب یہ سوال جدون صاحب کبھی بھی نہیں اٹھے گا نیلسن نیسکول کی بینیفیشل اونرشپ کا, یا ان پارک لین کے اپارٹمنٹس کا سوال اب ہماری سیاست میں کبھی نہیں اٹھے گا آج کی وقت کے بعد؟ کوئی دوبارہ مارشل لا لگائے تو پھر اٹھا دے سوال. اللہ خیر کرے سر. ابھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں ابھی تو وہی تو دیکھیں ساری چیزیں انہوں نے کہا ایکوٹل ہو گئی ہے. اب آپ نے دیکھا آپ کے سامنے یہ فلیگ شپ بریت میں بھی نیب اپیل میں تھی, وہ بھی اپیل انہوں نے وڈرا کر لی ہے. سو نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا باس. بن سکتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بن سکتا ہے. اس کیس میں ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے. جی بالکل, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے پاکستان کے. تو ایک سوال دوبارہ اس وقت کھڑا ہو جائے گا کہ نیب نے کن بنیادوں پر یہ کیس واپس لیا تھا, اور اس وقت انجینئرنگ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, بیکاز دوز اپارٹمنٹس ایگزسٹ, یہ کبھی بھی ایشو ہو سکتا ہے. جو ایک اور کیس تھا میاں صاحب پر, اور حدیبیہ والا, بالکل, وہ بھی جسٹس صاحب نے اس کو ٹائم باؤنڈ کر کے ریپ اپ کر دیا. صاحب نے اس کو کھول دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کیسے نیب نے یہ سارا ان کو انویسٹیگیٹ دوبارہ کیوں نہیں کی, یہ نہیں کیا. وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آ گیا اور انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو وہ ختم کر دیا. لیکن اب یہ سوال تو یہ میرٹ پر ختم نہیں ہوا. نیب نے کہا کہ ہم اس کیس کی اب تو یہ میرٹ پہ ختم نہیں ہوا, گو کہ تب نیب نے دعویٰ کیا تھا کہ اپارٹمنٹس نواز شریف ان کے بچوں کے بدعنوانی دیانت یا غیر قانونی طریقوں سے خریدے گئے ہیں, اور کیونکہ لیک آف منی ٹریل آج بھی ایک حقیقت ہے, تو یہ جدون صاحب یہ نہیں کہہ سکتے دس از ڈن اینڈ ڈسٹڈ اینڈ موو آن, کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے.
نہیں، ایون فیلڈ کا کیس تو دیکھو جب ججمنٹ آئے گی ہائی کورٹ کے پاس چلے گا ڈیٹیل، لیکن انہوں نے یہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیا. اب نیب جو ہے اس کے پاس تو سوال کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے تو مطلب آج کورٹ میں کہہ دیا، اس نے کہہ رہا آدھا گھنٹے لگائے، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کی کوئی کنیکشن نہیں ہے نواز شریف صاحب سے جو ثابت ہو. یہ والی ججمنٹ دیکھیں جو ودرا کرنے والی بات ہے وہ کسی حد تک. اچھا، یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ والا فیصلہ؟ نہیں، انہوں نے اپنا ایک بات اب میں آپ کو بتا چلوں، جیسے حدیبیہ والا انہوں نے کہا اٹھ گیا تھا. نہیں، کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن سپریم کورٹ تو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں سپریم کورٹ تو جس طرح فیصلے ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سینیریو مستقبل میں ایسا ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کیس میں کہا جائے کہ یہ کیسے کیا گیا اور پھر دوبارہ سے نیب والوں کو طلب کر لیا جائے کہ آپ نے اس وقت وہ پروسیکیوشن وڈرا کی تھی، سپریم کورٹ از خود اٹھا لے تو وہ اس کا چانس کسی وقت بھی بن سکتا ہے. سر بیکاز یہ والی باتیں آن ریکارڈ کہ نیب کا جب یہ کہنا کہ 93 میں نواز شریف صاحب کے بچوں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا آن ریکارڈ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں بعد ازاں بیورو کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی کہ والد کا اپنے بچوں کا فطری سرپرست ہونا جو ہے وہ اگریڈ اپون ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لہٰذا ملزم نواز شریف صاحب کا یہ موقف ثابت نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے دادا کے زیر کفالت تھے. یہ دیز آر اے لاٹ آف ٹیکنیکل ایشوز وچ ول ریمین وے دے آر. نہیں، ابھی میر دیکھیں بات سنی، جب یہ ججمنٹ آئی ہے نا ایون فیلڈ والی، تو سب سے پہلے جو اس کے اندر فلاز ہے ٹرائل کورٹ کا، انہوں نے کہا جی ان میں کرپشن کا جو ہے کیس ان کے اگینسٹ نہیں بنتا. تو کل جو ہے مگر جج صاحب نے پھر کیا کہا کہ سر اگر یہ اثاثے ادھر ہی پڑے ہیں اور آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ یہ بنائے گئے؟ یہ جج صاحب نے کہا نا، جج میاں گل حسن اورنگزیب نے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہاں یہ بڑی اہم آبزرویشن تھی کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز سے نہیں بنے اگر آمدن نہیں ہے. زائد اثاثہ جات کا کیس بنیادی طور پر ہوتا ہی یہ ہے کہ کرپشن کا الگ سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ ایسٹ بذات خود ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ایسٹ بنایا ہے. یعنی الگ سے کرپشن کے لیے رشوت دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں اثاثہ وہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کہاں سے لے کے اگر اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں تو آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب مسئلہ آج یہ کیس تو ختم ہوا، لیکن سوال تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے مہر کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام دیکھے اس بات کو. اب یہ عوام کی عدالت میں ہے بنیادی طور پر کہ جو ادارے اس پورے کھیل میں ملوث رہے ہیں یقیناً اور سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. آج جسٹس کھوسا صاحب سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے اور یہ سوال اس پورے سپریم کورٹ کے بینچ سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر نیب ایک ادارہ تھا وہ اس کیس کو نہیں بنا رہا تھا تو آپ نے کن بنیادوں پر، آپ کے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی، آپ نے اس پوری رپورٹ کو پڑھا. میں اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ جو 5 رکنی بینچ ہے نا، اس کی بدنیتی یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو اس کیس میں پناما پر سزا نااہل نہیں کیا تھا، انہوں نے اقامہ کی بنیاد پر نااہل کیا تھا. وہ تو فیصلہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے ایک پورا پولیٹیکل سیاسی بیانیہ دے دیا، مجھے کیوں نکالا. تو یہ جو پناما کی جو چیزیں تھیں آخرکار اگر اس میں کرپشن کے بارے میں جے آئی ٹی نے اگر کچھ نکالا ہوتا، یعنی اس چیز کو انہوں نے دیکھنا تھا، تو یہ بہرحال ایک پورا، لیکن اس کے امپلیکیشن اس لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مگر اب کیا میاں صاحب